کیا اسلام کافروں کو برداشت ہی نہیں کر سکتا؟ جہاں کافروں کو پاؤ مار دو، کاٹ دو، اور یہ باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک طرف تو قرآن امن و امان کی بات کرتا ہے، پیس کی بات کرتا ہے، اور دوسری طرف مارنے کاٹنے کی بات کرتا ہے۔ قرآن کی باتوں میں کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم اپنے ملک کے ایک بہت ہی حساس اور بہت ہی سینسیٹیو مسئلے کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں آیا ہے کہ کافروں کو، نان مسلمز کو جہاں پر بھی دیکھو مار ڈالو، ان کے ساتھ جہاد کرو، اور اسلام کافروں کو برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے، اور اس بات کو بہانہ بنا کر مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کو بائیکاٹ کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ان کی دکانوں کو خراب کرتے ہیں، اور جگہ جگہ پر جہاں پر بھی ان کو جس طریقے سے موقع ملتا ہے وہ اذیت دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ آج ہمارا ٹاپک گفتگو کا یہی ہے۔ پہلے یہ کمنٹ دیکھ لیں آپ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام عنایت علی ہے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ ہمارے دوست ایسے کلپس اور ویڈیوز دکھاتے ہیں جن میں ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ غیر مسلمانوں کو جہاں پر دیکھو انہیں مار ڈالو۔ کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے؟ اور جب اسلام امن اور انسانیت کا مذہب ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، قرآن کریم کے کسی بھی حکم کو اور اس کی بات کو سمجھنے کے لیے جو پہلا قانون ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تمام آیات کو اور تمام حکم کو اور تمام چیزوں کو دیکھا جائے۔ کسی ایک آیت کو دیکھ کر آپ کوئی جنرل قانون اور رول نہیں بنا سکتے ہیں اور اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں یہاں پر ایک امیج دکھا رہا ہوں۔ اس امیج کو دیکھیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص ظالم ہے کیونکہ مرنے جا رہا ہے، اور یہ دوسرا والا شخص مظلوم ہے۔ لیکن اب دیکھیں، حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ یعنی ایک ہی پارٹ کو دیکھ کر مس گائیڈ ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہی بات قرآن کے سلسلے میں ہے۔ جب قرآن کی کسی آیت کو آدھا ادھورا دکھایا جاتا ہے تو اس سے مس گائیڈ ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، اور دشمن اسی ٹول کا استعمال کرتے ہیں۔ اب آئیے آپ کو ایک قرآن کی مثال دیتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، یعنی نماز کے قریب بھی مت جانا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن نماز پڑھنے سے منع کر رہا ہے، نماز کے قریب جانے سے منع کر رہا ہے۔ لیکن اس کے آگے ایک اور جملہ ہے اور اس کی کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے بتائی کہ قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں، کچھ کنڈیشنل ہیں، کچھ انکنڈیشنل ہیں۔ جیسے نماز کے قریب بھی مت جانا، یہ انکنڈیشنل ہے، مگر اس کی کنڈیشن ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تمام قرآن کی آیات اور قرآن کے تمام حکموں میں یہ چیز کامن ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں کافروں کے سلسلے میں جو آیات ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور کچھ نمونے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں اور اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی آیت، حکم ہو رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور خدا اور رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانتے ہیں اور دین حق کو اختیار نہیں کرتے، ان سے جنگ کرو۔ آپ نے دیکھا یہ آیت انکنڈیشنل ہے۔ اگر یہاں پر کوئی شخص اس آیت کو دیکھے گا تو وہ یہی فیصلہ لے گا کہ اسلام کہتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے اس کے ساتھ جنگ کی جائے۔ دوسری آیت، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑیں، اور دیکھو حد سے آگے نہ بڑھنا، کیونکہ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا ہے۔ دیکھیں اس والی آیت نے اگر ایک شرط لگا دی ہے، کنڈیشن یہاں پر اپلائی کر دی، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو پہلی والی آیت میں یہ تھا کہ تمام نان مسلم سے لڑنا ہے، لیکن نہیں، ہر نان مسلم سے نہیں لڑنا ہے، بلکہ جو تم سے لڑے اس سے لڑنا ہے۔ اور دیکھو لڑنے میں بھی حد سے آگے مت بڑھنا، کیونکہ اللہ حد پار کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ یہاں پر 99% نان مسلمس اس حکم سے باہر آ گئے، یعنی 99% نان مسلم سے جنگ نہیں کرنی ہے۔ آئیے تیسری آیت کو دیکھتے ہیں، اس میں کیا کنڈیشنز ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا، تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو چاہتا ہے اور انہیں دوست رکھتا ہے۔ اس والی آیت نے ایک اور چیز آ کر واضح کر دی، ایک ڈاؤٹ کلیئر کر دیا کہ اللہ ان 99% لوگوں کے ساتھ نہ صرف جنگ کرنے سے منع کر رہا ہے بلکہ ان کے ساتھ نیکی کرنے کا اور انصاف کرنے کا حکم بھی دے رہا ہے۔ غیر مسلم کمزور اور ضعیف لوگوں سے مہربانی سے پیش آؤ، محتاج کی ضرورت کو پورا کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، جو شخص عریان ہے جس کے پاس کپڑا اور لباس نہیں ہے اسے کپڑا دو، نرم لہجے میں بات کرو، ان کی ہدایت پا جانے اور ان کے باسعادت ہو جانے کے لیے دعا کرو، دینی اور دنیاوی تمام کاموں میں انہیں نصیحت کرو، ان کی ناموجودگی میں ان کی چیزوں کا خیال رکھو، اگر ان پر کوئی حملہ کرے تو ان کے مال، اولاد اور عزت اور آبرو کی حفاظت کرو اور ان سے ظلم و ستم کو دور کرو۔ قرآن کا بھی یہی حکم ہے، اور ہمارے مراجع کرام اور آج کے موجودہ دور کے جو ہمارے رہنما ہیں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں۔ جب آیت اللہ سیستانی سے
نان مسلمس اور کافروں کے ساتھ دوستی کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ فرمایا، مسلمان غیر مسلم کو اپنا ساتھی اور دوست بنا سکتا ہے اس طرح کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سچے اور صاف دل ہوں اور زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان سے عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤ، بے شک اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح غیر مسلم اور کافروں کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آنے کے بارے میں آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں، اسلام نیکی اور رحم دلی کا مذہب ہے اور وہ پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ تو پھر وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اسلام جنگ کرنے کا اور قتال کرنے کا اور لڑنے کا حکم دیتا ہے؟ دیکھیں، وہ 1% سے بھی کم وہ لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں اور زمین کے اوپر فتنہ و فساد کرتے ہیں۔ آئیے پہلے چلتے ہیں اس آیت کی طرف کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآن اور اسلام یہ کہتا ہے یہ کافروں کو جہاں دیکھو مار ڈالو، کاٹ ڈالو، ان کو ختم کر دو، ان کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلے اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، جب محترم مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کرو اور انہیں گرفتار کرو، ان کا گھیراؤ کرو اور ہر گھات میں ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مسلمانوں کا نان مسلم یعنی کافروں کے ساتھ ایک پیس ٹریٹی سائن ہوا، لیکن ان لوگوں کی طرف سے اس معاہدے کو توڑ دیا گیا، امن و امان جو سکون کی فضا قائم تھی اسے خراب کر دیا گیا، فتنہ و فساد شروع ہو گیا۔ تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اب ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا ضروری ہو گیا، ان کو جہاں پاؤ مارو، کیونکہ یہ تم کو جہاں پاتے ہیں وہاں مارتے ہیں، تم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ پیس ٹریٹی جو سائن کیا تھا انہوں نے، جو معاہدہ کیا تھا، اس کو انہوں نے توڑ دیا ہے۔ دوسری بات، قرآن ان لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دے رہا ہے، جنگ کرنے کا حکم دے رہا ہے جو کمزوروں کو دباتے ہیں۔ اسلام کا یہ اصول ہے کہ اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے، کسی کمزور کو دبایا جا رہا ہے، تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق اٹھے اور اس مظلوم کو بچائے یا پھر اپنی آواز کو بلند کرے جتنی اس کے اندر طاقت ہے۔ قرآن کی دوسری آیت ہے، ذرا اس کو دیکھیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں تو جہاد کیوں نہیں کرتے، لڑائی کیوں نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، جنہوں نے کمزوروں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا ہے، اور وہ اللہ سے دعا کریں پروردگار ان لوگوں نے یہ کریا ہمارے لیے ظالم ہے، اور ان لوگوں نے ہمارے گھروں سے نکال دیا، پروردگار ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے، ہمارے لیے کوئی سرپرست بھیج دے۔ اب یہاں پر ہر مسلمان کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ مظلوم کا دفاع کرے، کمزوروں کا دفاع کرے، کمزوروں کو، مظلوموں کو ظالموں سے بچائے اور ظالموں کے ہاتھ کو پکڑ لے اور مظلوموں کو ان کا حق دلوائے۔ یہ قرآن کا اصول ہے اور یہ اسلامی اصول ہے، اور ہر مسلمان کے اوپر یہ چیز واجب ہے۔ قرآن کے حکم اور ان کی آیات کو سمجھنے کے لیے کنڈیشنل اور انکنڈیشنل آیات کو سمجھا جائے اور دیکھا جائے کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کتنی آیتیں ہیں جہاں پر کنڈیشنز بیان کی گئی ہیں۔ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ایکسپرٹس کے پاس جائیں، اسلامک اسکالر سے جا کر پوچھیں، علماء سے پوچھیں جن کے پاس قرآن کا علم ہے، ان سے پوچھیں۔ آدھی ادھوری بات مت کریں، کیونکہ اگر آدھی ادھوری بات کریں گے تو نفرت پیدا ہوگی، برائیاں پیدا ہوں گی اور ہم سکے کے ایک رخ کو دیکھ پائیں گے۔ لہٰذا ریسرچ کریں، آتھینٹک سورسز سے جا کر آپ معلوم کریں تاکہ ملک کو، قوم کو، سماج کو نفرتوں سے بچایا جا سکے اور ملک میں امن و امان کی فضا کو، بھائی چارے کی فضا کو قائم کیا جا سکے۔ انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔